میری امی کی ایک دوست تھی. ان کا ایک بیٹا تھا جو مجھ سے 2 سال بڑا تھا. میری اس سے بہت دوستی تھی. بچپن سے میں اور ارحم ساتھ رہے تھے. ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہتے تھے. اسکول بھی ایک ساتھ جاتے آتے تھے اور پڑھائی بھی ایک ساتھ کرتے تھے. میرے ابو کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی. میری امی کی دوست کا جو بیٹا تھا وہ ان کا سگا بیٹا نہ تھا، بلکہ انہوں نے اسے گود لیا ہوا تھا. ہم دونوں میں جو دوستی تھی وہ بہت جلد محبت میں بدل گئی. جب میری عمر 10 سال ہوئی تو میری امی کو دل کی بیماری ہو گئی. وہ ہر وقت میرے لیے پریشان رہنے لگی تھی. انہیں میری بہت فکر تھی. عائشہ، میں تمہارے بیٹے ارحم سے اپنی بیٹی مایا کا نکاح کرنا چاہتی ہوں. میں اپنے جیتے جی اپنی بچی کو اس کے گھر کی کرنا چاہتی ہوں، میری امی نے اپنی دوست سے کہا تھا. میری امی کی طبیعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے امی کی دوست نے اس نکاح کی حامی بھر لی تھی. انہیں بھی میں بہت پسند تھی. یوں جب میں 10 سال کی تھی تو میرا نکاح 12 سالہ ارحم سے ہو گیا. میں بہت خوش تھی. میری دلی مراد پوری ہو گئی. میرے نکاح کے 2 ماہ بعد ہی امی کی وفات ہو گئی. یوں میں امی کی دوست یعنی اپنی ساس کے گھر چلی گئی. میں اور ارحم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے. لیکن اچانک میری زندگی میں ایک طوفان برپا ہو گیا. ایک رات اچانک میری ساس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. اس رات میں سوگ میں تھی. کافی دن میں سوگ میں رہی. مجھے ساس کی وہ باتیں نہیں بھولتی تھی. اس وقت میں 17 سال کی تھی. کچھ دن پہلے میری ساس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی. وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی. کیا ہوا ہے امی؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں نے ساس سے پوچھا. رائمہ، وہ مجھے مار ڈالے گا. تم یہاں سے دور چلی جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا. تم یہاں نہ رہو، کل ہی چلی جاؤ. اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری دوست مجھے معاف نہیں کرے گی. کیا جواب دوں گی تمہاری امی کو کہ تمہاری حفاظت نہ کر سکی؟ ساس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی. پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہی تھی. ان کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا. اور پھر یوں ہی ہونے لگا. وہ ہر رات مجھے یہی کہتی تھیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تم بھی ماری جاؤ گی. میں نے یہ بات ارحم سے شیئر کی تو اس کا رنگ فاق پڑ گیا. اس نے مجھے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا. پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا لہجہ مجھے عجیب سا لگا تھا. پتہ نہیں امی کیا کہتی تھی، ان کو کس سے خطرہ تھا. میں سر تھام کر بیٹھ گئی. ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے ساری سچائی آ گئی. اس رات میں نے ارحم کو اس کے اصلی روپ میں دیکھا. وہ انسان نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا. چاند کی 14ویں رات تھی اور وہ اپنے اصل روپ میں آیا ہوا تھا. میری سالگرہ بھی تھی سو میں 18 سال کی ہو چکی تھی. آج مجھ پر ارحم کا راز افشاں ہو چکا تھا. تو کیا امی ارحم کی بات کرتی تھی؟ کیا ارحم نے انہیں مارا ہے؟ کیا اب ارحم مجھے بھی مار دے گا؟ میں نے ڈر کر سوچا. میں نے اس رات اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ لی تھی. میں جلد از جلد کوئی راستہ نکالنا چاہتی تھی. اگلے دن میں نے ایک عامل صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر واقعی ارحم نے امی کو مارا ہے تو وہ نہایت خطرناک شیطان جنات میں سے ہے. اگر اس کو بروقت مارا نہ گیا تو وہ مجھے بھی مار سکتا ہے. میں بہت باہمت لڑکی تھی. میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے امی کا یعنی میری ساس کی موت کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گی. اس رات میں نے چاندی کا چاقو اپنے پاس رکھا تھا اور اس پر آیت الکرسی پڑھ لی تھی. میں بس موقع کی تلاش میں تھی. ایک رات جب ارحم سو رہا تھا تو میں نے چپکے سے اس کے گلے پر چاقو رکھ دیا. اس سے پہلے کہ میں چاقو چلاتی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. وہ جاگ چکا تھا. میری چیخ نکل گئی. جب میں نے لائٹ جلائی تو دوسری بار چیخ اس جنزادے کو دیکھتے ہوئے نکلی جو زمین پر گرا ہوا مر چکا تھا. اچانک اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا. یہ کیا کر رہی تھی تم؟ ارحم نے مجھ سے پوچھا. یہ کون تھا یہاں؟ میں نے ارحم سے پوچھا کیونکہ جو روپ میں نے اس رات ارحم کا دیکھا تھا وہ اسی جنزادے کا تھا جو ابھی ابھی غائب ہوا تھا. ارحم نے مجھے بتانا شروع کیا. میں ایک نیک جنزادہ ہوں. ایک برا جن ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا. میں نے امی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی. امی جن سے بچ گئیں لیکن طبعی موت سے انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا. امی جانتی تھی میں جنزادہ ہوں لیکن وہ اس برے جن سے خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. میں نے اس برے جن کو مار دیا ہے. میں کبھی تمہیں یا امی کو مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ارحم نے مجھے ساری بات بتائی تو میں دنگ رہ گئی اور ارحم کے گلے سے جا لگی.
اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو شاید میں ارحم کو مار ڈالتی اور سچائی ہمیشہ کے لیے دب جاتی۔ انسان کو ہر بات کی پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ کبھی کبھی اپنی آنکھوں دیکھی چیز پر اندھا یقین کر لینے سے انسان مشکل میں پڑ سکتا ہے۔